بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5,57,000 لوگ 2023 میں UK چھوڑ کے جا چکے ہیں، جبکہ 6,06,000 لوگ جون 2022 تک UK چھوڑ کے جا چکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ آپ کو یہ سن کر عجیب لگے گا کہ لوگ تو یہاں پہ آنا پسند کرتے ہیں، یہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اپنا ملک چھوڑ کے کوئی دوسرے ملک میں مائیگریٹ کیوں کرتا ہے؟ جب یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہوگا، تو لوگ UK اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ وہ پیسے کما سکیں زیادہ سے زیادہ، جس سے ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ اپ ہو، اور ان کے پاس کچھ سیونگز بھی ہوں، اور ان کو اچھی یہاں پہ صحت کی سہولیات دی جائیں، اور ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، ان کو سوشل سیکیورٹی ملے، تو یہ اچھا ان کا مستقبل یہاں پہ بنے، اچھی تنخواہ والی ان کے پاس جاب ہو۔ لیکن کاسٹ آف لیونگ یہاں پہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اب، اور لوگوں کے پاس یہاں تک کہ کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ پہلے 50 یا 60 پاؤنڈ میں جو گروسری کرتے تھے ہم لوگ، ویکلی شاپنگ جو ہوتی تھی، کھانے پینے کا سامان، بیسک چیزیں، دودھ وغیرہ، فروٹس وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں 50-60 پاؤنڈ میں آ جاتی تھیں۔ لیکن اب یہ 100-150 پاؤنڈ آرام سے لگ جاتا ہے۔ جہاں پہ 4 یا 5 لوگ ہوں تو یہ تعداد اس سے بڑھ بھی سکتی ہے۔ 400 سے 500 پاؤنڈ تو صرف آپ کا بجلی اور گیس کا بل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کونسل ٹیکس بھی پے کرنا ہے، اور کم از کم آپ کے پاس، اگر آپ چھوٹی فیملی ہے تو 1000 پاؤنڈ صرف آپ نے جو بلز وغیرہ ادا کرنے ہیں اور گروسری کرنی ہے وہ ہونا چاہیے، اگر آپ 2 لوگ ہیں۔ سیلری کی صورتحال سیم ہے، سیلریز تو بالکل نہیں بڑھ رہی، لیکن خرچے جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے مارگیجز ریٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں، گھروں کا رینٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اچھے وقتوں میں اگر کسی نے گھر یہاں پہ خرید لیا ہے تو اس کی گڈ لک ہے، ادروائز ابھی جو کرنٹ صورتحال ہے، ابھی تو گھر بائی کرنا یہ تو بہت ہی ناممکن سا لگتا ہے۔ اگر صرف مانچسٹر کی بات کریں تو یہاں پہ بھی 2 بیڈ روم ہاؤس اب کم از کم 1000 پاؤنڈ کا ہے رینٹ پہ۔ تو اگر آپ لندن کی بات کریں تو ظاہری سی بات ہے وہ 1600-1700 کا ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ پرائسز ہیں۔ لندن آلریڈی بہت ہی مہنگا ہے، اور جو لوگ مارگیج پے کر رہے ہیں وہ بھی رینٹ جیسے ہی ہے، کیونکہ وہ بھی آپ نے ہر مہینے پے کرنی ہی کرنی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ پہلے جو ہے وہ 1.2% تھا، اور کئی سال یہ ایسے ہی چلتا تھا۔ اب یہ 5.25% ہو چکا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ زیادہ تر لوگ پھر اپنے وطن واپس جانا پسند کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے NHS کا، وہ کافی کولیپس ہو چکا ہے اب، کیونکہ ان کے پاس سٹاف بہت کم ہے اور لوگوں کی لمبی قطار ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، اور یہ اوور برڈنڈ ہو چکا ہے سسٹم۔ یہ اتنی لمبی قطار ہے لوگوں کی کہ ان کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کی باری ہی نہیں آتی، اور صرف جی پی کے پاس اپوائنٹمنٹ بنانے کے لیے آپ کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے خود کئی دفعہ یہ ٹرائی کیا ہے۔ صبح 8 بجے میں سٹارٹ ہوتی ہوں تو کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ اگر وہ فون اٹھا لیں تو ہماری گڈ لک ہے، ورنہ پھر کئی دن ہم جو ہے نا کالز کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ فون ہی پک نہیں کرتے، اور اپوائنٹمنٹ ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو زیادہ صحت کے مسائل ہیں پھر وہ پرائیویٹ جانے پہ مجبور ہیں، اور پرائیویٹ بھی ہر بندہ یہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پرائیویٹ علاج کروانا بہت زیادہ مہنگا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے 7.8 ملین لوگ جو ہیں ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا۔ اس دوران اگر لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ 40-45% ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، اپنی صحت کی سہولتیں اچھی نہیں ہیں، ہمیں باری نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ جاب اپرچونٹیز بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ لوگ جب باہر سے ہائر کیے جاتے ہیں، دوسرے کنٹریز سے ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کو کم سیلری پہ ہائر کیا جاتا ہے، تو پھر لوکل لوگ جو ہیں ان کو اتنا چانس نہیں ملتا، جس وجہ سے جو لوکل یہاں کے رہنے والے ہیں وہ دوسرے کنٹریز میں جاب اپلائی کرتے ہیں جہاں پہ ان کو اچھی جابس مل رہی ہوں یا اچھی سیلری مل رہی ہو، تو وہ وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی کام نہیں مل رہا، ان کو 4 سے 5 پاؤنڈ پر آور پہ کام مل رہا ہے، اور کام بھی ان سے بہت زیادہ لیا جاتا ہے، تو کیونکہ سب تو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی کے ماں باپ اتنے امیر نہیں ہوتے سب کے جو ان کو پیچھے سے پیسے بھیجتے رہیں کہ وہ کھانے پینے کی اور وہ ساری سہولتیں ان کی پوری کرتے رہیں،
تو جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے بھی پیسے ان کو بہت ہی تھوڑے مل رہے ہیں، جس سے ان کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ اور ٹیکس ریٹ اتنے ہائی ہیں کہ اگر آپ 100 کماتے ہیں تو آپ نے 45 جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر کے باقی جو ہیں وہ آپ کی جیب میں آتے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ اتنا کم کماتے ہیں اور پرائسز اتنی تیزی سے ہائی ہو رہی ہیں تو گزارا کرنا عام بندے کا یہاں پہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہاں ملک میں ریسیشن آئی ہوئی ہے، اکانومی جو ہے وہ کولیپس ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ اور آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں 3 پرائم منسٹر چینج ہو چکے ہیں اور پارلیمنٹ میں آئے دن کوئی نہ کوئی نیا بلز، کوئی نہ کوئی نئے پروپوزلز وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں تیزی سے، کچھ قوانین بنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں سوچا جا رہا کہ عام عوام کی زندگی پہ ان کا کیا اثر پڑے گا۔ لوگ جو یہاں پہ امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں وہ کیسے ان سارے جو ہے معاملات کو کوپ اپ کر پائیں گے۔ اصل میں نیکسٹ ایئر یہاں پہ الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، جس کی وجہ سے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے پیش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ ان سے مطمئن ہو سکیں۔ اس کے علاوہ چائلڈ کیئر کے جو ایکسپینسز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہائی ہیں۔ اگر آپ نے ایک بچے کو پورے دن کے لیے نرسری میں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، جو 3 سال سے کم ہے آپ کا بچہ، تو آپ نے کم از کم 1300 سے 1400 پاؤنڈ آپ نے وہاں پہ دینے ہیں۔ تو اگر میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہوں تو ظاہر ہے ایک بندے کی سیلری سمجھے اس آدھی سے زیادہ سیلری وہاں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی پھر آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کیسے آپ نے ان کو پورا کرنا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہنا پسند نہیں کر رہے اب۔ تو کیونکہ جب اتنی سارے بلز، آپ نے کونسل ٹیکس بھی دینا ہے، آپ نے پانی کا بل دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، ٹھیک ہے، موبائل جو ہے اس کی آپ نے اس کا بل دینا ہے، پیٹرول ڈلوانا ہے کار میں، ظاہر ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، پھر آپ نے روڈ ٹیکس دینا ہے۔ تو اتنے سارے ٹیکس دینے کے بعد پھر آپ کے پاس بچتا بھی کچھ نہیں ہے، مہینے کے اینڈ میں آپ کے پاس 100 یا 200 پاؤنڈ جو ہے نا بچ جانا وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اتنے سارے مسائل ہیں، لوگ اتنے پریشان ہیں یہاں پہ، تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگ نہیں رہنا چاہ رہے۔ کچھ لوگ کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بیک ہوم کنٹریز میں واپس جا رہے ہیں یا پھر ایسے کنٹریز میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ مڈل ایسٹ جا رہے ہیں، اور جہاں پہ کسی کو اچھی جاب اپرچونٹی مل رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا آپ کو جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے نا، اتنے زیادہ لوگ اب تک چھوڑ کے جا چکے ہیں، کتنے پرسنٹ۔ یہ ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں، اس میں اسپین بھی ہے، اس میں بیلجیم ہے، جرمنی ہے، اس میں کینیڈا ہے، اس میں تمام کنٹریز ہیں، اور اس میں پرسنٹیج دی گئی ہے کہ کتنے لوگ یہاں پہ سے جا چکے ہیں۔ تو آپ اگر اس کو گوگل کرتے ہیں، آپ خود چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں جو ڈیٹا ہم نے آپ کو پرووائڈ کیا یا بتایا ہے، اس میں کوئی جو ہے نا ڈکی چپی بات نہیں ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو پریشان کرنا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ حقائق ایسے ہیں جن سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے تاکہ جو آنے والے ہیں یہاں پہ وہ ذرا سوچ سمجھ کے آئیں، یہ چیزیں مائنڈ میں رکھ کے آئیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان سارے معاملات کو ڈیل کرنا ہے، کیا آیا وہ کوپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آ کے یا نہیں۔ ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اس کو آپ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ UK آنے کا پلان کر رہے ہیں، تاکہ ان کو جو اس کی حقیقت ہے وہ بھی معلوم ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ۔